ناظرین، گھریلو ملازمین ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے کبھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کی، اور اس سے زیادہ ظلم کی بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے بھی ان کے حقوق جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گھریلو ملازم جناب شرفو۔ صفائی تو یہاں بہت اچھی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی محنتی ملازم ہی ہے آپ کا۔ اچھا، تم بہت اچھی صفائی کرتے ہو؟ ایسی اچھا، ہم نے تو سنا ہے کہ گھریلو ملازمین جو ہیں وہ دل سے صفائی نہیں کرتے۔ نہیں جی، دل سے تو کوئی بھی صفائی نہیں کرتا، اگر مالک خود بھی صفائی کریں تو وہ دل سے نہیں کرتے۔ صفائی تو یا بوکر سے ہوتی ہے یا ٹاکی سے ہوتی ہے، دل سے تو کوئی بھی صفائی نہیں کرتا۔ ہاں البتہ صفائی کے حوالے سے جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کوڑا اکٹھا کر کے یا صوفے کے نیچے لگا دیتے ہیں یا بیڈ کے نیچے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ 36 کام ہوتے ہیں ہمیں، اگر جلدی میں ایک آدھی دفعہ ایسا کر لیتے ہیں تو کون سی ایسی قیامت آ جاتی ہے۔ مہمانوں نے کون سا آگے ایسے سلام دعا لینی ہے، السلام علیکم، چاہ بڑی دیر بعد ملے ہیں، چاہ۔ اچھا آپ کبھی ہماری طرف چکر ہی نہیں لگاتے، چاہ۔ اچھا، میری بات تو سنو یار، مجھے جاننا یہ ہے کہ تم لوگوں کے کوئی ورکنگ آورز ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، جب بھی گھنٹے آؤں، کسی وقت تو ادھی رات کو، اس وقت بھی صاحب کی آواز آ جاتی ہے جب الو کی آواز نہیں نکلتی۔ شرفو کہاں ہو؟ دل تو میرا کرتا کہ آگے سے کہوں جی جہنم میں ہوں، پھر میں کہتا ہوں آگے سے یہی نہ کہہ دیں کہ یار آگ گزر کافی ہوگی، جلدی سے چائے کا کپ بنا کے لے آؤ۔ اس لیے جناب جتنی دیر کڑی چلتی ہے اتنی دیر شرفو چلتا ہے، نہ کڑی رکتی ہے نہ شرفو رکتا ہے۔ دل تو میرا کرتا ہے کہ اس بندے کو لمیاں پا کے سریے سے پھینٹی لگاؤں جس نے بغیر وقفے کے کڑی بنا دی ہوئی۔ بغیر وقفے کے کیا مطلب؟ وقفے والی کڑی ہونی چاہیے تھی۔ ہونا چاہیے نا جناب، فلم میں وقفہ ہوتا ہے، ڈرامے میں وقفہ ہوتا ہے، دفتروں میں وقفہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں وقفہ ہوتا ہے، کڑی میں وقفہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا شرفو، یہ بتائیں کہ آپ کو پورا گھر صاف کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں جی، پولیس ساتھ ملی ہو تو پھر تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے، ویسے میں آپ کو چور لگتا ہوں جی؟ نہیں، میرا وہ مطلب سوال ہی انہوں نے اس طرح کا کر دیا۔ ان کا مطلب ہے کہ صفائی کرنے میں کتنا ٹائم؟ یہ پوچھے نا صفائی میں کتنا وقت لگتا ہے، اس میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا جناب، گانوں پہ چلتا ہوں میں تو۔ نور جہاں کے گانے میں کچن صاف ہو جاتا ہے، مہدی حسن کے گانے میں ڈرائنگ روم صاف ہوتا ہے، ویڑا چونکہ یہ بڑا ہوتا ہے اس میں عطا اللہ کا گانا گانا پڑتا ہے۔ اچھا شرفو، آپ لوگوں پر گھروں میں چوری کے الزامات بھی لگتے ہیں؟ غلط، جھوٹ، بکواس ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ کیا ضرورت ہے پیسے چوری کرنے کی؟ کوئی اور کو کرتا ہو تو مجھے نہیں اندازہ اس کا، میں نے کبھی اللہ کے فضل سے آج تک پٹوے میں سے پیسے نہیں نکالے۔ ہاں اگر سبزی میں سے کو 4 پیسے بچ جائیں تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں جی دیکھیں، اگر کہیں سے کوئی بہت سستی سبزی مل جائے تو اس میں سے اگر پیسے رکھ لوں تو وہ تو ہمارا حق ہے۔ ویسے یہ حق مرے ہوئے بھی 1.5-2 سال ہو گئے، نہ سستی سبزی اب رہی ہے نہ وہ بچتے رہی۔ جو مرضی کہتے، جو بات تو یہ بھی غلط ہے نا یار۔ نہیں، ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جو 1 گھنٹہ ادھر جنرل سٹور پہ کھڑے ہو کے سارے محلے کی CID کرتا ہوں، اس کا بھی تو محنتانہ وصول کرنا ہے میں نے۔ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں کہ شہزاد صاحب گھر لیٹ آئے ہیں تو ان کے گھر کیا شو لگا ہے۔ ادریس صاحب نے اپنے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کس کس کو گالیاں نکالی ہیں۔ ان کے گھر کے آگے گیٹ کے ساتھ کون بندہ راتی لک لکا کے کوڑے والا شاپر رکھ جاتا ہے۔ یہ فضول حرکتیں تم کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نا۔ اور جی بیگم صاحبہ کو یہ سٹوریاں سننے کا بڑا چسکا ہے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے؟ ہاں جی، ان کے لیے میں رپورٹنگ کرتا ہوں۔ آپ اپنے چینل کے رپورٹروں کو پیسے نہیں دیتے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ گھر کا کھانا بھی پکاتے ہیں؟ جی میں ہی پکاتا ہوں جی، بیگم صاحبہ ہماری تو ایسی ماڈرن خاتون ہے، انہوں نے تو کبھی ہانڈی روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اچھا جی ایک دفعہ مجبوراً انڈا پکانا پڑ گیا، انڈا توڑ کے نیچے پھینک دیا اور چھل کے گھی میں پھینک دیا، اور میں نے کہا جی کھانے والی چیز آپ نے پھینک دی، آگے سے کہتی ہے اسٹوپڈ، اس میں سے تو چوزا نکلتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر کسی دن کھانا خود پکا لے تو پلیٹ کے ساتھ چٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ بریانی ہے، یہ پنڈی گوشت ہے۔ یہ بتاؤ کہ کھانے کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ آج کیا پکے گا؟ فیصلہ تو بیگم صاحب اور صاحب ہی کرتے ہیں جی، مگر پکتا وہی ہے جو مجھے پسند ہے، کیونکہ جو چیزیں مجھے پسند نہیں نا، میں نے وہ شروع میں ہی اتنی بری پکائی تھی کہ مجھے وہ آرڈر ہی نہیں کرتے۔
جو چیزیں ذرا پکانے میں مشکل پیش آتی ہے نا، ٹائم زیادہ لگتا ہے، وہ چیزیں میں برباد کر دیتا ہوں۔ اب مثلا پنڈیاں ہی دیکھ لیں، پہلے تو پیاز اتنا کاٹنا پڑتا ہے کہ 2 گھنٹے بندہ اپنے نصیبوں کو روتا رہتا ہے، اس کے بعد پنڈیاں کاٹنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے پنڈیاں پکائی نا تو بیگم صاحبہ نے پتیلا اٹھا کے مجھے کہا کہ شرف یہ شریش جا کے مسجد میں دیا، وہ عرس کے اشتہار لگا لیں گے۔ شرفو یہ بتاؤ، سچی بتانا، تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ ہاں، اصل سوال اب آپ نے کیا ہے، اس طرف سے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کی تنخواہ 8,000 ہے، ڈیوٹی 8 گھنٹے اور 8 ہفتے چھٹی بھی ملتی ہے۔ ہمیں نہ چھٹی ملتی ہے نہ 8,000 ملتا ہے، 5,000 میری تنخواہ ہے، اور چھٹی مانگ لے تو مالکوں کو موت ہی پڑ جاتی ہے، مجبوراً 1 دن کا کہہ کے جانا پڑتا ہے، پھر ہفتہ 1.5 ہفتہ اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یاہر آپ ملائم ہے، کسی کے باپ کے ملائم تو نہیں ہے نا جی۔ پھر کبھی چاچی کی ٹانگ توڑنی پڑتی ہے، کبھی بھتیجی کا نکاح بتانا پڑتا ہے، کبھی کوئی سسرالی رشتہ دار مارنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی سن لے، ایک دفعہ میں دادی مار کے چھٹی لے کے چلا گیا، واپس آیا تو دادی آنکھیں چیک کرانے کے لیے شہر آئی ہوئی تھی۔ مجھے صاحب کہنے لگا ہاں جی دادی دفنا آئے ہو؟ میں نے کہا جی دفنانی تھی، مسالہ لگا کے تو نہیں تھی رکھنی۔ کہتے اللہ پائی جی پھر قبر میں حبس زیادہ تھا، وہ واپس آ گئی ہے۔ اندر سے دادی نکل آئی، جو آنکھیں اس نے ہسپتال دکھانی تھی وہ مجھے دکھانی شروع ہو گئی۔ تو پھر تمہیں نوکری سے نہیں نکالا؟ اسی وقت صاحب نے کہہ دیا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے بھی کندھے سے استعفیٰ اتار کے رکھ دیا۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی ساس صاحبہ تو مجھے 2-3 دفعہ کہہ چکی ہیں کہ شرفو میرے گھر آ جاؤ، 1000 روپیہ یہ آدھا لے لینا۔ ساس کا نام سننا تھا کہ صاحب نے اپنے والا ملک شیک کا گلاس میری طرف بڑھا دیا، یہ پیو اور دفع ہو جاؤ، سامان جا کے اندر رکھو آپ۔ ابھی میں مڑا ہی تھا تو پیچھے سے آواز آئی 1500 روپیہ تمہاری تنخواہ بڑھا دیا میں نے۔ وہ کیوں؟ گھر کے ہر بندے کے راج تو میرے پاس ہیں، اگر میں چلا جاؤں اپنے صاحب کی ساس کی طرف نوکری کرنے تو جب بیگم صاحبہ اپنی ماں کی طرف جاتی ہیں بال بچے سمیت، پیچھے سے جو صاحب کی محفلیں ہوتی ہیں ان کا چشمدید گواہ تو میں ہی ہوں۔ یہ تو بلیک میلنگ ہوئی نا۔ پھر جو بڑا بیٹا ہے ان کا، وہ جو مجھ سے سگریٹ کی ڈبی منگاتا ہے اور ساتھ مجھے 100 کا نوٹ لگاتا ہے کہ امی ابو کو نہ بتانا میں سگریٹ پیتا ہوں۔ اور پھر جو بیگم صاحبہ ہے وہ طویل تاگے والے بابے کی طرف جاتی ہیں اور مجھے رستے میں کہتی ہیں کہ گھر جا کے صاحب کو نہ بتانا کدھر گئے ہوئے تھے۔ میں تو ان کے گھر کی چلتی پھرتی وکی لیک ہوں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔